اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ہم نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر تذکرہ کیا تھا کہ پنجاب میں لگنے والی تمام جو بسیں تھیں، یہ 3 شہروں کے اندر جو تھا وہ بسوں کا ٹرانسپورٹ سسٹم بنانا ہے، لمیٹڈ ایکسیس ہوتی ہے ان کے ٹریک تک، تو وہ جو ہے اپنا تمام BRT بسیں کہہ لو، ٹھیک ہے، تمام جنگلہ بسیں جن کو عمران احمد خان جنگلہ بس کہا کرتے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات تو ان کے لیے طے کر دی ہوئی ہے نا کہ ان کو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک اپنا سارا تھوکا چاٹ نہیں لیں گے۔ 6 سال تک پٹ کے جنگلہ بس پیسے کھا گئے، ضائع کر گئے، اور پھر وہی تھوکا ہوا چاٹا KPK کے اندر وہی بس بنائی۔ تو پنجاب کے اندر جو تینوں پروجیکٹ تھے، میں نے کہا تقریباً 80 ارب روپے لگے تھے، لیکن ایک سینئر بیوروکریٹ ریٹائر نے میری کریکشن فرمائی فون کر کے، انہوں نے کہا یار 80 ارب نہیں لگے تھے، 65 ارب روپے لگے تھے۔ تو کریکشن کر لیں، میں کہ جی 65 نہیں 67 کر لو، کہتے ہاں چلو 67 کر لو۔ تو چلیں فار کیلکولیشن پرپز 65 ارب روپے لگے تھے، انہوں نے کہا، اور یہ تینوں بسوں کے پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہو گئے تھے۔ اور جب انہوں نے آخری بنائی ہے ملتان والی تو ان کا ہاتھ اتنا صاف ہو گیا ہوا تھا کہ چند ماہ کے اندر بنا کے انہوں نے وہ مارا تھا۔ وہ فرمانے لگے کہ آپ نے جو ہے وہ چونکہ زیادہ فگر بتا دیے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کی تصحیح فرما دوں۔ تو میں نے کہا چلیں اس کے ریلیٹڈ کوئی ولاگ کریں گے تو ہو جائے گی، تو آج ہی اللہ نے موقع دے دیتا ہے۔ اچھا جی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پشاور کی BRT بنانے کے لیے اس کنٹریکٹر کو ہائر کیا گیا جس کو چاچو نے لاہور کی جو ٹرین جو چلائی تھی اس کا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے ہائر کیا تھا۔ اور انہوں نے ملتان روڈ پہ اگر آپ جائیں تو سبزی منڈی سے تھوڑا سا پہلے آپ کو کچھ جگہوں کے اوپر ڈبل پلرز ملیں گے۔ ایک پلر تو سڑک کے درمیان میں ہے، ایک اس کے مقابلے میں پلر کھڑا کیا گیا ہوا ہے سڑک کے بالکل اس سائیڈ کے اوپر۔ آپ کو لاجک سمجھ نہیں آتی کہ یار جب یہ پلروں کی لین چلتی ہوئی آ رہی ہے تو یہ پلر جو ہے اس کو کیوں سپورٹ کی یا اسٹرینتھننگ کی ضرورت پڑ گئی تھی کہ اس کی سپورٹ کے لیے ایک پلر ادھر بھی کھڑا کیتا گیا؟ اس نے گھٹیا پلر بنا دیا تھا۔ اب اگر اس پلر کو گراتے اور اس کا سٹرکچر توڑتے تو وہاں پہ بلاسٹنگ کرنی پڑتی تھی، تو پھر طے کیا گیا کہ اس کی سپورٹ کے لیے ایک اور پلر ادھر کھڑا کر دیتا جائے۔ یہ اس کمپنی نے بنائے تھے، اور یہ جب چینیوں نے اس کے آگ کے معیارات کو جانچا اور انہوں نے کہا کہ انہوں لمحے پا کے چھتر مار، پھر چاچو نے چھتر مار، اور چھتر مار کے پنجاب میں اس کو بلیک لسٹ کر دیا کہ اس کو کوئی پنجاب کا کنٹریکٹ نہیں ملے گا۔ وہ تھا بیسیکلی 2 نمبر آدمی۔ وہ 2 نمبر آدمی جو ہے اس نے جناب جا کے سودا بازی کی جہانگیر ترین سے کہ میں چاچو کے خلاف کروں گا بکواس، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ آپ مجھے جو آپ BRT کا ڈرامہ کرنے لگے ہیں KPK کے اندر اس کا ٹھیکہ دے دیں۔ جہانگیر ترین نے اس سے کچھ لیا دیا یا نہیں لیا دیا، لیکن اس نے جا کے پرویز خٹک کو اسے ملا دیا۔ اب پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے جو بھی کیا ہو، اس طرح کا کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کیا تھا نہ آئندہ کرنا تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے یار، لاہور کے اندر جتنے بھی یہ کنسٹرکشن کے یہ 2 نمبر کے کام ہیں یہ سارے کے سارے KPK سے آئے ہوئے لوگ سر انجام دے رہے ہیں۔ وابڈا کے اوپر بھی پختون انجینئرز کا قبضہ ہے۔ اب تو جو لاہور میں ڈسٹرکٹ بزنس سینٹر جو بن رہا ہے گلبرگ کے اندر، اس کا پروجیکٹ مینیجر اور CEO، ٹھیک ہے، اور روڈا کا پروجیکٹ مینیجر اور CEO، وہ سارے جناب KPK سے لا کے عمران احمد خان نیازی نے لگائے تھے، جن کو اس سے پہلے ایک گھر بنانے کے پروجیکٹ کا تجربہ نہیں ہے، ان کو یہ والا پروجیکٹ دے دیا ہوا ہے، سٹی بزنس ڈسٹرکٹ والا یہ والا جو ہے اور روڈا والا، دونوں پروجیکٹ جو ہیں یہ KPK سے لا کے عمران احمد خان نیازی نے ان کے اوپر بندے امپوز کیے ہیں، اور دونوں رج کے نلائق ہیں۔ اگرچہ مجھے وہ افطاری پہ بلاتے ہیں اور میں نہیں جاتا، لیکن دونوں رج کے نلائق نہیں یار۔ روڈا کا بھی بیڑا غرق کیے بیٹھے ہیں، اور یہ سٹی ڈسٹرکٹ بزنس سینٹر کے ابھی تو کرتوت باہر نہیں نہ آ رہے۔ جس دن وہ کرتوت باہر نکلنا شروع ہوئے، جس دن علیم خان نے لک بن لیا
کہ اتنے سارا ملک ریاض کھا گیا عمران خان دے ذریعے اور باجوے دے ذریعے تو میرے اتنے کچھ نہیں آیا. تو علیم خان نے جس دن لک بن لیا, اسی کو علیم خان کو دے دیا نا روڈا نے NOC کہ 3400 کے کتنے کنال جو ہے یہ اپنی توسیع کر لے, تو دریا کے بیڈ تک لے جا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ رشوت وشت دے کے اس کا منہ بند کر رہے ہیں, لیکن جس دن اس کو محسوس ہوا کہ میرے حق پہ ڈاکہ پڑا ہے, علیم خان نے پہ جانا ہے. اور علیم خان کو میڈیا بھی ہے, ٹھیک ہے. اور اس وقت مطلب ایک جو ہے وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا CEO ہے, تو دوسری طرف وہ جناب اس کا چیئرمین لگا ہوا ہے روڈا کا, اور جو ادھر CEO ہے وہ ادھر جناب لگا ہوا ہے. یعنی کہ دونوں نے دونوں جگہ سنبھالی ہوئی ہیں, ایک جگہ پہ وہ ہوتے ہیں, ایک جگہ پہ وہ ہوتے ہیں. اور دونوں تحفے الحمدللہ ہمیں عمران احمد خان نیازی KPK سے پکڑ کے لا کے دے گیا ہوا ہے. کوئی پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کے اپنے کریڈٹ کے اوپر, اور اس میں میرا مطلب کوئی بڑا پروجیکٹ ہی نہیں تھا, اور ان کو اتنے بڑے پروجیکٹ کا انچارج بنا دیا. لیکن سانوں کی, ٹھیک ہے نا, یہی فائنانس کر کے چاچو کو بھی جوتے پڑوا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے مبینہ طور پہ, اور یہی فائنانس کر کے اور مریم بی بی کے خلاف بھی بکواس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. چونکہ مریم بی بی کے خلاف ہونے والی بکواس کو میں پرسنلی اوفینس لیتا ہوں اپنے خلاف, تو اس لیے میں تھوڑا سا اس حوالے سے رہتا ہوں. ورنہ تو میرا مطلب ہے کہ دل کرتا ہے کہ یار انہوں نے انجی چتر پہن دیتے جان, ٹھیک ہے. وہ میں مریم والے ایشو پہ تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں. گڑ نام ہی بھیجے ہو, پھر بھی میں اس حوالے سے تھوڑا سا مدافعتی ٹویٹس کر دیتا ہوں. وہ BRT کا جو 2 نمبر کانٹریکٹر تھا نا, اس نے دو نمبر آدمی اور 2 نمبر ہی نہ کرے. بھئی یوتھیا ہو اور جھوٹ نہ بولے, ٹھیک ہے نا, یوتھیا ہو اور 2 نمبر ہی نہ کرے, ٹھیک ہے نا. آپ زندگی کے اندر یہ دیکھ لیجئے گا طے کرتے ہوئے اس کو, بھئی ایک سٹڈی بڑی اچھی بنتی ہے. آپ ذرا جا کے طے کریں, کورٹ رپورٹر کی ڈیوٹی لگواتا ہوں کہ بھائی جان ذرا چیک کر کے دسو نا, یہ جو طلاقوں کے کیس نہیں ہو رہے, بھائی سروے کر کے دیکھ لیں, 50% سے زیادہ یوتھیے اور یوتھنے نکلیں گی اس کے اندر جو کہ اوفینسو سائیڈ پہ کھڑی ہوں گی, مطلب جو قصور وال سائیڈ پہ یا جنہوں نے کی ہوگی. میری گل نوٹ کر لو تسی, ٹھیک ہے. میں کسی رپورٹر کی ڈیوٹی لگاتا ہوں, آپ کو بڑا اچھا ڈیٹا بتاؤں گا. یہ کیسز کا ذرا سروے کر, میں اینا کہ بھائی تسی ووٹ کیوں نہیں دیتا. وہ جو 2 نمبر آدمی ہے نا, وہ پہنچ گیا ہے عالمی ثالثی عدالت کے اندر. جو اس طرح کے جو کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں نا حکومتوں کے درمیان یا نجی کمپنیوں کے درمیان, تو ان کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ بھائی جان اگر ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی جان ہم ایک ثالثی کمیشن بنا دیتے ہیں. اچھا, لندن چیمبر آف کامرس جو ہے اور اس طرح جو ہے وہ پیرس چیمبر آف کامرس جو ہیں, انہوں نے بھی اس طرح کے ثالثی کمیشن بنا رکھے ہوتے ہیں کہ پرائیویٹ کمپنیاں جب آپس میں کانٹریکٹ کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یار عدالتیں چڑھنے کی بجائے نا ہم پہلے ایک ثالثی مقرر کر لیتے ہیں, تو وہ ثالثی کمیشن بن جائے گا, ٹھیک ہے. ایک انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس ہوتا تھا, اس کے اندر ہمارا ہبکو کا جب ہوئی تھی نا, پھڑا پڑا تھا تو اس کا کیس گیا تھا, مجھے اس لیے یاد ہے. ہمارے LCCI نے بھی بنا رکھا ہے, لیکن انہوں نے اسے پروفیشنل صورت کے اندر رن کیوں نہیں کیا, کیونکہ ہر سال تو لیڈرشپ بدل جاتی ہے. FPCCI کو نے بھی بنایا ہوا ہے, لیکن وہ پروفیشنلی رن نہیں ہوتا, تو ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہے. یہ مطلب ہمارے بزنس مین بھی تو ہیں نا, وہ بھی تو تو اس لیے وہ انٹرنیشنل ادارے کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو انٹرنیشنل ثالثی میں جائیں گے. لوکل ادارے بھی آپ دیکھ لینا, KPK حکومت کا اور اس 2 نمبر کنٹریکٹر کا آپس میں معاملہ تھا, اور انٹرنیشنل ثالثی کے اندر وہ چلے گئے ہیں, اور انہوں نے جا کے کہا ہے کہ جناب یہ ہر دوسرے دن آ جاتا تھا ان کا کوئی نہ کوئی منہ اٹھا کے کہ یہ ادھر تک نہیں وہاں تک بنے گا, اچھا جی اس کو یہاں سے نہیں وہاں سے موڑ دو, پھر ہم اس کو ٹا کے ہم دوبارہ بناتے رہے ہیں, گرا کے دوبارہ بناتے رہے ہیں, تو ہمارے پیسے لگ گئے ہیں 57 ارب روپیہ, یہ ہمیں ادا کریں مزید. اب 57 ارب روپیہ اگر ہوتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ 130 ارب روپے کے قریب پہنچ جائے گا. تو ان کی ایک BRT جو ہے وہ 130 ارب روپے کی, اور چاچو کی 3 جو ہیں وہ 65 ارب روپے کی. ادو اد کا فرق ہے. آدھے پیسوں کے اندر 3 بسیں چل گئیں پنجاب کے اندر, اور دگنے پیسوں کے اندر 1 بس چلی KPK کے اندر, اجے بھی مکمل نہیں یہ پروجیکٹ, ٹھیک ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ میں نے جو کہا تھا نا KPK کے اندر وفاق کا پیسہ ہے تو کھاجو جو شروع ہو جاتی ہے نا کہ کھاجو جتنی مرضی, بلکہ یہاں سے پھینکو پرلی طرف ڈالر بنا کے اور کابل کے ذریعے دبئی بھیجو. یہ جو لوٹ مار وہاں پہ ایک دم کھاجو کا جو نعرہ لگتا ہے نا وہ لگ گیا
ٹھیک ہے. تو اب جناب یہ جو کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو کے پی کے اندر سے پٹی پڑھائی گئی ہے کہ ویسے تو تم نے جو جتنی لوٹ مار کی ہے کنٹریکٹر صاحب، یہ ادائیگیاں تمہیں ملنی ہی نہیں ہیں، تو لے تو عالمی ثالثی عدالت میں چلے جا، ہم وفاق کے اوپر ڈال دیں گے کہ وفاق اس کو کرے، اور وفاق جب کرنے لگے تو اس کی ٹانگ کھینچ دیں گے، لہذا وفاق آپ کے مخالف میں مقدمہ ہار جائے گا اور وفاق پیسے دے گا، ہم کہیں گے جی ہم تو ہارے ہی نہیں ہیں. یہ جس طرح محمود خان اپنی وزارت اعلیٰ کے دور کے اندر ٹی ٹی پی کو بھتہ دیتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اور اعتراف کیا اس نے، ان کے منسٹر جس طرح اپنی وزارتوں کے دوران وزارت سے پیسے نکلوا کے ٹی ٹی پی کو بھتہ دیتے تھے اور قومی خزانے سے، اور بعد میں وہ ٹی ٹی پی نے کیسے الیکشن کے اندر مدد کی ہے. مجھے لگتا ہے اس ٹھیکیدار کے ذریعے یہ 57 ارب روپے کی دہاڑی لگنے لگی ہے. اور پی ٹی آئی آپ کو پتہ ہے یوتھڑ ہو اور مالیاتی کرپشن کے اندر ملوث نہ ہو. 40 کروڑ روپے دی کرپشن امریکہ دے وچ انہوں نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے پھڑ لی ہے نا یوتھڑوں کی، ٹھیک ہے نا. اور وہی ٹیکس ڈپارٹمنٹ جس نے ٹرمپ کو پکڑا ہے، انہوں نے عمران احمد خان نیازی کو پکڑا ہے. ہائے 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 کی گل کہہ گیا بھئی. جس ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے، جس ڈسٹرکٹ کے ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ٹرمپ خان نیازی کو، میرا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پکڑا ہے کہ اس نے جائیداد کی خرید و فروخت میں یہ ٹیکس کھایا ہے، اسی نے ہی اقدار فاؤنڈیشن کے ذریعے عمران احمد خان نیازی کو 2 نمبری کرتے ہوئے پکڑا ہے. مزہ آیا؟ آہو تسی مزے لو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.